إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اب اس کے جو لفظی معنی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 16ویں آیت ہے. اس کے لفظی معنی جو ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو خریدا گمراہی کو بعوض ہدایت، پس نہ نفع دیا بیوپار نے ان کے، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اور تفسیراً جو اس کے معنی لکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. دیکھو کیسا سودا ہے، بولے ہدایت کے بدلے جو ہے نا گمراہی خرید لی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. اصل میں تو سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. اس سے پہلے منافقین کی کچھ حرکتیں بیان فرما کر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نادان اپنی ان حماقتوں کو نادانی سمجھتے ہیں. اب اس کو ایک نہایت بہترین تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے جس سے کہ اس کی حالت اچھی طرح سب کے ذہن نشین ہو جائے. یا یوں کہو کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کے چند عیوب بیان کیے گئے اور یہاں ان عیبوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے. جیسے کہ کوئی شخص کسی بیوپاری کی تجارتی غلطیوں کو بیان کر کے آخر میں کہے کہ انجام کار اس کا دیوالا ہو گیا اور وہ اپنی اصل پونجی بھی کھو بیٹھا. یعنی منافع تو دور کی بات ہے، جو انویسٹمنٹ جو پونجی تھی نا وہ بھی کھو بیٹھا. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی بھٹک گئے، یا ان یہود کے حق میں آئی جو پہلے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو کر بعض تو مہاجر کافر اور بعض منافق بن گئے. یا ان تمام کفار کے حق میں آئی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرما دیا مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، ضد سے گمراہ ہو گئے. یہ تفصیل خزائن بیان میں لکھا ہوا ہے. اب اس کی تفسیر اولئی کا اسم اشارہ ہے، چونکہ منافقین کی صفتیں اس طرح بیان کر دی گئیں کہ وہ دوسروں سے بالکل چھٹ گئے اور ہر شخص کو ان کی پہچان ہو گئی، اور جو چیز کے خیال میں موجود ہو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ اولئی کا لکھا گیا، لہٰذا یہاں ان کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن چونکہ مسلمانوں سے درجے میں بہت دور تھے اس لیے اشارہ بغیر استعمال ہوا. اشترو ان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں خریدنا، یعنی قیمت خرچ کر کے مال مقصود حاصل کرنا. لیکن یہاں اس معنی میں استعمال ہوا کہ اپنی چیز کے بدلے میں غیر کی چیز لینا. اس طرح ان ایک چیز سے بے رغبتی اور دوسری چیز کے لالچ کرنے کو بھی کہہ دیتے ہیں. چونکہ راہ راست پر چلنا اور ایمان اختیار کرنا یہ ہر مسلمان کا اصلی فرض ہے. پھر جب کہ کفار اور منافقین شیطان سے گمراہی سیکھ کر اس فرض کو کھو بیٹھے، اس لیے ان لوگوں کے ہدایت چھوڑنے اور گمراہی اختیار کرنے کو خرید و فروخت سے بیان کیا گیا ہے. پھر ضلالتو اس کے چند معنی ہیں: ظلم کرنا، درمیانی حالت سے ہٹ کر افراط و تفراط میں پڑ جانا، ہدایت کا گم ہو جانا. یہاں دین سے بہک کر بے دینی اختیار کرنا مراد ہے جس کے معنی ہیں گمراہی. لیکن یہی لفظ ضلالت جہاں کہیں انبیاء اکرام کے لیے بولا گیا ہے وہ وارفتگی یا جذب وغیرہ کے معنی ہیں. جو انبیاء کرام کو گمراہ جانے وہ سخت بے دین ہیں. کسی بھی انبیاء کرام، کسی بھی نبی کو آپ بے دین نہیں کہہ سکتے، ورنہ پھر آپ کا ایمان چلا جائے گا، آپ خود بے دین ہو جائیں گے. بالہدا عربی زبان میں لین دین کے معاملات میں با اس پر لائی جاتی ہے جس کو چھوڑنا مقصود ہو، یعنی قیمت. تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی. ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد فما ربحت ربع سے بنا ہے جس کے معنی ہے نفع، یعنی فائدہ. اپنی اصل پونجی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہو وہ منافع یا ریح کہلاتا ہے. تجارتہم خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں. اس طرح جو شخص یہ کاروبار کرتا ہے اسے تاجیر یعنی بیوپاری کہا جاتا ہے. جو شخص کہ کبھی کوئی چیز فروخت کرے اسے بے یعنی سیلر کہا جاتا ہے. وما کانوا مہتدین کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ پہلے ہی اس تجارت سے ناواقف تھے اس لیے وہ نفع کیا کماتے، اصل پونجی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے. دوسرا یہ کہ اس
تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور تجارتوں میں تو خوب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، مگر اس تجارت میں ایسے بیوقوف بنے کہ بجائے کمال حاصل ہونے کے اصلی مال کو بھی زوال آ گیا۔ یعنی اس کا خلاصہ تفسیر کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے، اور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے راستے سے بچے۔ اب اس کو پھر سے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عقل عطا کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو دو چوائس دیے جاتے ہیں، اچھا راستہ برا راستہ۔ یا تو آپ اپنی عقل استعمال کر کے جو ہے نا اچھے راستے پہ چل پڑتے ہیں، یا پھر جو ہے نا اگر ریاکاری انا و ضد میں پڑ جاتے ہیں تو برے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر لیں، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نفعوں یعنی فائدوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر ولایتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی مال و جان اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں، اور وہ واقعی عقل مند ویاپاری ہیں کیونکہ فانی کے عوض باقی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عقل سے نوازا ہے اور ہمارے سامنے دین بے دین، اچھا برا، حق ناحق جو راستے ہمارے سامنے ہیں، اب اس پہ جو ہے اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے جو ہے نا صحیح راستے پہ چل جاتے ہیں، اور یہ دنیا جو فانی ہے یعنی جو برباد ہونے والی ہے، اس کے بدلے میں جو باقی رہنے والی ہے وہ ایمان اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، ہم اس تجارت میں کامیاب ہو گئے۔ ورنہ ہم اس تجارت میں جو ہے نا بالکل ان منافقوں کی طرح نقصان اٹھائیں گے، جو منافع تو دور کی بات، اصل سے بھی جو ہے نا ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیع تعاتی جائز ہے۔ یعنی بیع تعاتی کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ بیع تعاتی کے یعنی کہ نہ اس میں قیمت نہیں رہتی، اس میں آپ کچھ دے دیں گے اور سامنے والے سے کچھ لے لیں گے، اس کو بیع تعاتی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بھی جو بیعت جو پیر کامل سے جو بیعت ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہم کو کہ ہم کیا دے رہے ہیں، کیا ہم پیسہ نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے، لیکن ہم کچھ وہاں دے رہے ہیں اور کچھ لے رہے ہیں، تو اس کو بیع تعاتی۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ بیع تعاتی جو ہے جائز ہے، یعنی بغیر منہ سے بولے، محض لین دین سے کوئی چیز خرید لیں، یعنی بغیر منہ سے بولے، کیونکہ ایمان کا معاملہ کیا تھا؟ منہ سے بولنے کا نہیں تھا، یہ تو قبول کرنا تھا اندر سے، کیونکہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کہے تھے، محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی تھی۔ یعنی منہ سے تو کچھ نہیں بولے کہ ہم چھوڑ دے رہے، ہم یعنی دھوکہ دینے والے، ہمارے زبان پہ کلمہ ہے دل میں نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں بولے زبان سے، لیکن جو ہے نا خود سے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لی۔ اس کو قرآن کریم نے خریدنا فرمایا، تو قرآن اس کو کیا فرمایا؟ خریدنا فرمایا، اس کو تجارت فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیمت دے کر چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بڑے سے بڑے دینوی نفع کو چھوڑ کر یعنی دنیاوی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ کامیاب تاجر ہے، اور اس کا برعکس کرنے والا محض بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا بھر کے نفع آخرت کے معمولی نفع کے مقابل ہیچ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص دینی کام ریاکاری کے لیے کرتا ہو وہ نہایت ہی بے وقوف ہے۔ یعنی دو چیزیں سمجھائی جا رہی ہے۔ پہلی چیز، اگر دین کو چھوڑ کے ہم صرف دنیاوی معاملات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اور اگر بڑے سے بڑا کام بھی ہم چھوڑ کے اگر ہم چھوٹی جو ہے نا آخرت کی چیز اگر ہم کر دیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر بھی ہم کامیاب۔ یہ دوسری چیز، بعضی لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، دینی کام بھی کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، بڑپن کے لیے، لوگوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنے نام کی واہ واہ کے لیے۔ تو یہ چیز بھی بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ بھی انہیں منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ دینی کاموں کی قیمت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصل حقیقت جو قیمت ہے وہ کیا ہے دینی کاموں کی؟ وہ رضائے الہی ہے، وہ رضائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نوافل ادا کرے اور واجبات اور فرائض سے غفلت کرے وہ بے وقوف ہے۔ یہ بھی یہاں پر معلوم ہوا کہ بھئی اگر کوئی نوافلوں میں پڑا ہوا ہے اور جو ہے نا اصل فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیا تو وہ بھی بے وقوف ہے۔ بعض لوگ کثرت سے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن فرض نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ فرض نماز اصل پونجی ہے اور نوافل اس کا نفع۔ تو اصل پونجی
کھو کر نفع کے چند پیسے حاصل کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ تفسیر البیان میں لکھا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوری نیکی کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بھئی مجبوراً نیکی کرنا اس کا کوئی ثواب نہیں، یعنی سب ہے چلو بھائی مجبوراً پڑھ لینا ہے نماز، بولے پڑھ لو، دل سے نہیں تھا، بولے ذکر کی محفل ہے، بولے سب کر رہے، بولے کر لو، بولے دل میں تو نہیں، بولے بس تھوڑی دیر کر کے نکلنا ہے، تو اس سے کچھ حاصل نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سو مجبوری سے نہیں بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ ثواب اس لیے نیک عمل کا ملنے ثواب اب اسی نیک عمل کا ملے گا جو انسان دلی رغبت اور خوشی سے کرے، کیونکہ منافقین کلمہ اور نماز وغیرہ مجبوراً پڑھتے تھے۔ تو اس آیت سے پتہ چل گیا نا کہ بھئی منافق جو ہے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے مجبوراً جو ہے نا روزے رکھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، تو قرآن تو بول دیا کہ یہ چیزیں بیکار ہے۔ تو جب تک خوشی و خضوع، جب تک دل کا معاملہ نہ ہو، تب تک جو ہے نا اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ یعنی رغبت عبادت کا نمک ہے، سبحان اللہ۔ مجبوراً تو چاند، سورج وغیرہ سب حرکت کرتے ہیں مگر انہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو ہدایتیں ضروری ہے۔ انسان کے لیے بہت اہم نقطہ دیکھیں، غور سے سنیے کہ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو ہدایتیں بہت ضروری ہے۔ ایک فطری ہدایت جو کہ عالم ارواح میں مل چکی ہے، ایک فطرتاً جو ہدایت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر کے بھیجے وہ عالم ارواح سے عطا کر کے بھیجے، اور جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہر بچہ فطری ہدایت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری کسبی جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی، یعنی آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے، کسب اٹھانا پڑتا، تب جا کے وہ ہدایت آپ کو حاصل ہوتی۔ جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پالے وہ نور علی نور ہے۔ جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا اس کی پہلی ہدایت بیکار ہے، جیسے کہ آفتاب اور آنکھ کا نور مل کر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یعنی اگر روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور آپ کی آنکھ میں بھی نور ہے موجود تو آپ دیکھ سکیں گے، مگر آفتاب نور دے رہا ہے، کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، یا آنکھ میں نور موجود ہے اور دوسرا نور اسے حاصل نہیں، یعنی وہ اندھیرے میں ہے، وہ بھی دیکھنے سے محروم۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی، لیکن نور مصطفی سے علیحدہ رہے، اس فطری کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، لہٰذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی اس کی مثال سے ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے آنکھ میں نور ہے اور سورج نکلا ہوا ہے، یا جو ہے نا آپ بلب کھل چکے ہیں، نور موجود ہے، تب آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دونوں کیس میں جہاں پہ اگر سمجھو لائٹ کھلی ہوئی ہے اور سورج نکلا ہوا ہے لیکن آپ کی آنکھ میں نور نہیں ہے نا، اندھے ہیں، تو کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح آنکھ میں تو نور ہے، آپ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ایک دم اندھیرا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ بالکل اندھیرا ہے تو آپ پھر نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں نور ضروری ہے تاکہ اس کو دیکھ سکیں۔ مثنوی شریف میں اسی کے مطابق ایک نہایت بہترین حکایت بیان فرمائے، وہ یہ کہ ایک شکاری تیرکش ہوتا نا جس میں تیریں سب رکھی جاتی، تیرکش میں تیر لے کر باز کے شکار کے لیے نکلا۔ باز ہوا میں اڑتا ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ یعنی ایک شکاری جو ہے تیر کمان لے کے جو ہے نا شکار پہ نکلا، بولے آج میں باز کا شکار کر کے ہم بڑی چڑیا جو اڑتی، تو دیکھا کہ باز جو ہے نا آسمان پہ اڑ رہا اور زمین پہ جو ہے نا اس کا سایہ پڑ رہا۔ اس نے ٹاک ٹاک کر اس سائے پر تیر چلائی یہاں تک کہ سارا ترکش خالی کر دیا، مگر باز ہاتھ نہ آیا، محروم واپس ہوا۔ اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے صحیح نشانے پر تیر لگائے مگر باز نہ مرا، کیا وجہ ہوئی؟ یعنی جب باز ہوا میں اڑ رہا تھا تو اس کا سایہ جو پڑ رہا تھا زمین پہ، تو سائے پہ ٹاک ٹاک کے تیر مار رہا تھا، سارے تیر چلا دیے، آخر میں مایوس ہو گیا، بولا بھائی مجھے باز مرا کیوں نہیں؟ تو جب واپس آ کے اپنے کسی دوست سے کہا کہ بولے بھائی میں تو برابر نشانہ لگایا، بولے ایسا ایسا کیا لیکن باز تو مرا ہی نہیں۔ اس نے کہا اے بے وقوف، جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ باز نہ تھا، اصل باز اوپر تھا جہاں تیری نگاہ نہ پہنچ سکی، جہاں تیری نگاہ نہ پہنچ سکی، اصل باز تو اوپر تھا، وہ تیری نگاہ پہنچی ہی نہیں۔ تو اکثر دنیا میں بہتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بس اس یعنی خیالی جو نشانہ ہوتا، جو خیالی چیز ہوتی جو ہم بنا لیتے، بس اسی پہ اپنی زندگی گزار دیتے، اسی پہ مر جاتے۔ اصلیت تو کچھ اور ہے، اصلیت کو دیکھنا ہے تو پھر جو ہے نا جھکنا پڑتا ولی اللہ کے پاس، پھر جو ہے نا آنا پڑتا، رجوع کرنا پڑتا ولی اللہ سے، تاکہ پھر وہ اصل نظر آئے، تاکہ نشانہ آپ کا اصل جگہ لگے۔ ورنہ پھر وہی جو ہے نا جو دنیاوی آ رہا ہے، جو سجائی گئی، جو بالکل اس باز کی چھاؤں کی طرح ہے، اس کی شیڈو کی طرح ہے، بالکل ویسے ہی ہے، اس میں ہم کھو گئے بس، اور اسی شیڈو پہ نشانہ لگا رہے کہ یہ حاصل کر لیں کہ وہ حاصل کر لیں، حالانکہ حقیقت میں جو حاصل کرنا ہے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہے، وہ تو کہیں اور ہے۔ ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے تیرکش کے سارے تیر دنیا کے لیے استعمال کیے، لہٰذا دین ان کے ہاتھ نہ آیا، قیمتی تیر بھی برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ کہاوت ان کی مثل اس کے ہے
کہ روشن کی آگ، پس جب کہ روشن ہو گئی وہ جگہ ارد گرد اس کے لے گیا اللہ نور ان کا اور چھوڑ دیا ان کو میں اندھیریوں نہیں دیکھتے۔ یہ لفظی اس کے معنی ہوئے، اور تفسیریں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے منافقین کے عیوب بیان کیے، اب ان کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ مثال سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مفرد یعنی اکیلی، جیسے کہ زید کو شیر سے مشابہت دینا، بولتے نا وہ تو زید بولے شیر ہے، وہ شیر کے مانند ایسا، اور ایک قصے کی قصے سے یعنی کوئی کہانی بیان کر کے، پہلی قسم کو تشبیہ اور دوسرے کو مثال کہا جاتا ہے۔ اب آیت میں مثلہم مثل کے لغوی معنی ہیں، مثل اور مانند، لیکن اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے بیان کی جائے، جیسے اردو میں بے درد آدمی کے لیے بولتے ہیں کہ جس کے، یعنی بے درد آدمی کے لیے کہاوت جو اردو میں بولی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے نہ نکلی ہو بیائی وہ کیا جانے پیڑ پر آئی، یعنی کہاوت ہے جس کے معنی یہ ہیں یعنی جو کبھی مصیبت میں گرفتار نہ ہوا وہ مصیبت زداؤں کے درد کو کیا جانے، اس کو سمجھانے کے لیے ایسی کہاوت میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یا یہی معنی مراد ہیں، چونکہ دلائل سے فقط عقل مند بات سمجھتے ہیں مگر مثالوں سے بیوقوف بھی سمجھ جاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ توریت و انجیل میں تو مثالوں کی پوری صورتیں تھیں جن کا نام سورۃ الامثال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ علمی جو بات کہی جاتی وہ عقل مند تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن بیوقوف کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا مثالیں پیش کی جاتی، اسی لیے جو ہے نا قرآن پاک میں حدیثوں میں، کیونکہ ہم بہت اہم بہت بیوقوف ہوتے ہیں، عقل کو اپنی جو ہے نا صحیح جگہ ہم نہیں دوڑاتے تھے، اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت سی مثالیں دے کے ہم کو سمجھایا۔ اتنی مثالیں قرآن پاک میں حدیث میں موجود ہیں کہ بیان کے باہر ہے۔ توریت انجیل میں بھی بہت ساری مثالیں تھیں، بلکہ پوری صورتیں تھیں اس میں تو، جن کو سورۃ الامثال کہا جاتا تھا۔ کمثلی، اس میں کاف زیادہ ہے کیونکہ کاف کے معنی بھی مثل ہی ہے، جب مثل میں داخل ہو تو اسے کچھ معنی نہ دیے، جیسے لیس کمثلی شیئن میں یا اس جگہ مثل بمعنی حالت کے ہیں تو کاف اپنے معنی میں ہے۔ آیت کریمہ کے یہ معنی ہوئے کہ منافقین کی عجیب حالت ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے۔ الذی، یہ لخت سور واحد ہے اور مانن جمع، کیونکہ اس سے پہلے مثلہم آ چکا اور اس کے بعد میں بھی نورہم آ رہا ہے، یعنی اس جماعت کی طرح ہے جسے قرآن پاک میں آتا ہے۔ اس توقدہ وقودن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آگ کا بھڑکنا اور اس سے شعلے نکلنا۔ ایندھن کو بھی اس لیے وقود کہتے ہیں کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خوب تیز آگ جلائی اور اسے خوب بھڑکایا۔ نارن نور سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تڑپنا اور حرکت کرنا، چونکہ آگ میں بھی تڑپ اور حرکت ہے اس لیے اسے نار کہتے ہیں۔ پھر چونکہ آگ میں روشنی بھی ہے اس لیے روشنی کو نور کہہ دیا گیا ہے، اور مینار کو بھی اس لیے مینارہ کہتے ہیں کہ اس پر اذان دی جاتی ہے اور اس کو دور سے دیکھ کر لوگ منزل کا پتہ لیتے ہیں۔ چونے کو نور کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بال اڑا کر بدن کو چمکا دیتا ہے۔ چونا یعنی وہ جو چونا کرتا ہے دیواروں پہ، ویسے ہی جو چہرے وغیرہ پہ بھی چونا لگایا جاتا ہے۔ غرض کے نور کا استعمال دو معنی میں ہو گیا، ایک حرکت اور تڑپ، دوسرے روشنی چمک یا ظہور۔ فلما اضاعت ضوء سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تیز روشنی۔ نور اور ضویا میں یہ فرق ہے کہ نور ہلکی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں مگر ضویا تیز ہی پر بولا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے آفتاب کو ضیاء اور چاند کو نور فرمایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو بھی اس لیے نور فرمایا گیا کہ ان سے ہر ایک فیض حاصل کر سکتا ہے، وہ مثل سورج کی جلائی نہیں جو کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ یعنی اب قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا کہ نور اور ضیاء میں فرق کیا ہے کہ بہت تیز جو روشنی ہوتی ہے وہ جو ہے نا ایک دم، یعنی اگر آپ سورج کو ایک دم آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کی آنکھ میں جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اندھیری آ جاتی، آپ کو وہ خیرہ کر دیتے، لیکن نور جیسا چاند کا نور ہے تو اس کو کتنا بھی آپ دیکھو جو ہے نا اسے کچھ ہوتا نہیں، بولے آپ کو اور جو ہے نا نصرت ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا۔ یہاں اضاعت لازم بھی ہو سکتا ہے اور معتدی بھی۔ اگر لازم ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ پس جب کہ چمک گئی آس پاس کی جگہ، اگر معتدی ہوئی یہ معنی ہوں گے کہ پس جب نور چمکا دیا اس آگ نے آس پاس کی جگہ کو،
ما حولہ لفظ ہال کے معنی میں ہے گھومنا، یعنی لفظ ہال کے معنی ہے گھومنا، اس لیے برس کو بھی ہال کہتے ہیں کہ وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اصطلاحات میں ہال ملی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، نیز اس کے معنی بدلنے کے بھی ہیں، اسی لیے قرض منتقل کرنے کو حوالے کہتے ہیں، اور کسی چیز کی جستجو کرنے کو محاولہ کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی قریب کی جگہ۔ ذہب اللہ عربی زبان میں ذہب ہی اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی اس کو لے گیا، لیکن ذہب ہی وہاں بولا جاتا ہے جہاں بالکل لے گیا ہوا اور واپسی کی امید نہ ہو، اور اذہبہ میں یہ دونوں باتیں نہیں کہتے ہیں۔ ذہب السلطان بمالہ، بادشاہ نے اس کا سارا مال بالکل ضبط کر لیا، یعنی کچھ نہ چھوڑا، اور اس کی واپسی کی بھی امید نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہی لفظ یہاں اس لیے استعمال فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ رب نے ان کا نور بالکل بجھا دیا، اب ان کے منور ہونے کی کوئی امید نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ذہب کو اللہ کی طرف اس لیے نسبت کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ منافقین کی آگ کسی عارضے سے نہیں بجھی کہ وہ دوبارہ جلا سکیں، بلکہ خود اللہ نے بجھائی ہے، جسے اللہ بجھا دے اس کو کون روشن کرے۔ اللہ اکبر۔ بنورہم، نور کے معنی ہے روشنی، یعنی جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ اس کا مقابل ہے ظلمت، یعنی نور کے مقابل ظلمت ہے، اور نور اس کو کہتے ہیں جو خود کو ظاہر کرے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرے۔ یعنی ہم روشنی کو جب دیکھتے ہیں تو روشنی جس پہ پڑتی ہے وہ بھی دکھتا ہے اور روشنی بھی دکھتی ہے، جس کے معنی ظلمت کے معنی تاریکی ہے جو نور کا اپوزٹ ہے۔ نور کی نسبت منافقوں کی طرح اس لیے کی گئی کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ وَتَرَكُهُمْ، اس لیے فرمایا گیا کہ معلوم ہو کہ ان کی آگ بالکل ہی بجھا دی گئی، جس سے کہ وہ پورے طرح پر اندھیرے میں رہ گئے۔ فی ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے کم ہونا۔ برف کو اسی لیے ظلم کہتے ہیں کہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ستانے کو بھی ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظالم کی نیک اعمال برباد ہو کر کم ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر بے وجہ ظلم کرتا ہے تو ظالم کے جتنے، یعنی جو ظلم کر رہا ہے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ نیز ظالم دانت کے پانی اور اس کی تری اور اس کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں، تفسیر کبیر میں لکھا گیا، مگر یہاں اس سے مراد ہے تاریکی، یعنی جو نور کا اپوزٹ ہے ظلمت، تاریکی۔ ظلمت جمع اس لیے بولا گیا کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے، بہت سی تاریکیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ ایک تو کفر کی تاریکی، دوسرے مکر و فریب کی، تیسرے جھوٹ بولنے کی، چوتھے مسلمانوں پر تانا زنی کی، پانچویں جہل مرکب کی، چھٹی گناہوں اور شہوتوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ پتہ کیا چلا کہ جو چیز نور کو کھا جاتی ہے، جو حقیقت میں ظلم ہے، یعنی ظلمت کی طرف ڈال دیتی ہے ہم کو، یعنی اندھیریوں میں ڈال دے، وہ کیا کیا ہے؟ کفر تاریکی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ دوسرا مکر و فریب، اگر کسی سے کوئی مکر و فریب کرتا ہے تو وہ بھی تاریکی، وہ بھی ظلمت ہے۔ تیسرے جھوٹ بولنا، جھوٹ بہت بڑی تاریکی ہے، یہ آپ کے نور کو کھا جاتی ہے۔ چوتھا اور تانا زنی، یعنی کسی کو تانا زنی کرنا، تانے بولنا بے وجہ، تانے مارنا جو بولتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا آپ کا نور ضائع ہوتا ہے۔ جہالت سے بھی، ریاکاری سے بھی جو ہے نا نور ضائع ہوتا ہے۔ چھٹا جو ہے نا لغزشوں سے، گناہوں اور لغزشوں سے۔ لا یبصرون میں تاریکیاں ہی کا بیان ہے، یعنی انہیں اندھیرے میں اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ کچھ سوجتا ہی نہیں۔ یہ لفظ بلفظ کے معنی ہوئے، لیکن تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوش ہوئے اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اراضی و مقاصد کی بنیاد پر بعد میں منافقت شروع کر دی۔ تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو اندھیرے جنگل میں گھر گئے ہوں، پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا، تب وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ نہ بجھے گی اور ہم اس کے فائدے سے محروم نہ ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی اور ایسی وقتی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے دوبارہ آگ جلا لے، اور نہ ہی ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا۔ اب یہ حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال سے سمجھایا گیا۔ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع مدینہ شریف میں آئے تو بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے جو نا منافقت پہ اتر گئے۔ ان کی مثال کہیں سمجھائی گئی کہ بھائی اگر کوئی جنگل، گھنے جنگل میں، کالے کورے جنگل میں بیچا بیچ میں ہے اور بچنا ہے درندوں سے، جانوروں سے،
اور جو ہے نا کچھ دکھ نہیں رہا، اجالا کرنا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ آگ لگا دیں۔ تو لوگوں نے بہت زبردست آگ بھڑکائی، اب اس سے جو ہے نا تھوڑی گرمی بھی مل رہی، سردی بھی نہیں ہو رہی، جانور بھی بھاگ جائیں گے آگ کو دیکھ کے۔ تب یہ مطمئن ہوگا کہ بھائی اب اس آگ سے جو ہے نا ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ لیکن اچانک پھر وہ ایسی بجھا دی گئی، اللہ نے اس آگ کو ایسا بجھا دیا کہ بھائی ایک چنگاری تک نہیں بچی کہ واپس اس آگ کو جلا سکے۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ بھائی اچانک یہ کیا ہو گیا۔ تو مثال اس میں کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ ان منافقوں کی جیسی کہ بھائی جب دکھاوے کے لیے ایمان لائے تو بالکل وہ جو آگ پہلے جلائے تھے نا وہ ایسی تھی کہ دکھاوے والی، کلمے کا جو ظاہری جو فائدہ تھا نا اس کو انہوں نے اٹھا لیا اور سمجھتے تھے کہ ہمیشہ باقی رہے گا فائدہ، لیکن پھر وہ فائدہ ہٹ گیا ان سے۔ اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے، یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا، اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا، یہ اس آگ کا گل ہونا ہوا۔ مرتے ہی آنکھ کھل گئی اور بازبان حال یوں کہنے لگے، خوب تھا جو کچھ کے دیکھا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ ہر انسان تاجر ہے۔ اب یہاں پر بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، ہر انسان جو ہے نا ایک طرح کا تاجر، یعنی ایک بزنس مین، ایک ٹریڈر ہے۔ زندگی دکان ہے، زندگی جو ہم کو دی گئی وہ ایک دکان ہے۔ سانسیں اور زندگی کی گھڑیاں اصلی رقم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وقت میسر کیا ہے، وقت جو دیا ہے اور آپ کی جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ آپ کے پاس رقم ہے دھندا کرنے کے لیے، جن کو خرچ کر کے وہ اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والا نفع میں، گناہ کرنے والا نقصان میں، کفر کرنے والا پورے خسارے میں ہے۔ جیسے بعض دکانیں دن رات کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی بعض لوگ سوتے جاگتے چلتے پھرتے نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ بعد وفات بھی ان کی دکان بند نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جب خبر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کچھ کام نہ آیا۔ اب ان کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا اور نہ وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت رہی کہ دنیا میں آ کر نیکیاں کر جائیں۔ یہ اس کی مثال ہوئی کہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہی۔ تو اس مثال سے سمجھایا گیا۔ تو یہاں پہ ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہماری جو زندگی، ہم کو جو سانسیں ملی، ہم کو جو وقت ملا، یہ بہت بڑی رقم اللہ کی طرف سے ہم کو عطا ہوئی۔ اب اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ۔ کتنی سانسیں ہم ضائع کرتے ہیں غفلت میں، کتنی سانسیں ہم ضائع کرتے ہیں نفسانیت میں، کتنی سانسیں اور کتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں شیطانیت میں، لغزشوں میں، دنیا میں مسئلوں میں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں، اس سے جو ہے نا ہم نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اور بعض ایسے ہیں جن پہ کرم ہو جاتا، وہ تو ہر سانس میں کلمہ طیبہ کا ذکر روا رکھتے ہیں، تو گویا ہر سانس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر سانس سے وہ خریدتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے پیر نے جو آپ کو ذکر روحی عطا کیا، جو سانسوں میں ذکر عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھو تو جو ہے نا ایسا یہ فائدہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیاب کرے گا، اور نہ سمجھو غفلت برتو تو پھر جو ہے نا اس سے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو چیز کے نام و نمود کے لیے ہو وہ دنیا ہے، جو چیز نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے ہے، وہ دنیا ہے، اور اس کا فائدہ عارضی ہے یعنی وقتیہ ہے۔ اور جو حق تعالیٰ کے لیے ہو وہ عین دین ہے، جو حق تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ عین دین ہے، اور اس کا فائدہ لازوال۔ جو نماز روزے دکھاوے کے لیے ہو وہ بالکل دنیا ہے، اور جو دنیاوی کاروبار بھی سنت پر عمل کی نیت سے کیا جائے وہ دین ہے۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے۔ یعنی ایسے نماز اور روزے اور عبادتیں، صدقہ و خیرات جو دکھاوے کے لیے کیے جائیں وہ دنیا ہے، یعنی یہی ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو نام ملا، شہرت ملی، یہی ختم۔ اور جو کاروبار بھی آپ کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے، تو پھر وہ بھی دین ہو گیا، وہ بھی عبادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو منافقین کے سارے اعمال دنیا بن کر رہ گئے، بے شک۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھے جب تک کہ اس کو خاتمہ بالخیر میسر نہ ہو جائے۔ اس جگہ اعمال کی بہت ڈکیتیاں ہوتی ہیں، یعنی اب آپ یہ غفلت میں نہ رہیں کہ بھئی میں بہت نیکیاں کرتا ہوں، بہت ذکر فکر کرتا ہوں، بولے مجھے کیا خوف۔ آپ کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ اتنے ڈکیت ہیں کہ کب آپ کے مال کی چوری ہو جائے، کب آپ کا مال اڑا دیا جائے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کب ڈاکو آ کے اس کو لوٹ جائے پتہ نہیں چلے گا۔ سب سے بڑے ڈاکو کون ہے؟ تو آپ کا نفس خود سب سے بڑا ڈاکو ہے، شیطان اس سے بڑا ڈاکو ہے۔ ایسے یار جو آپ کو اللہ سے غافل کرتے ہیں وہ ڈاکو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ہندی میں ایک مثال ہے، ہری ہری کھیتی اور گاون گائے، جب جانو جب منہ تک جائے۔ یعنی ہندی میں کہاوت ہے جس کے معنی کیا معلوم ہے کہ بولے لہراتی ہوئی ہری بھری گھاس جو ہوتی اور گابن گائے، یعنی گاب جو گائے جو ہے نا گاب ہوتی، تو جب تک اس سے فائدہ حاصل نہ ہو جائے، تم کو مل نہ جائے،
بولے فائدے اس کے فائدے پہ جو ہے نا یقین مت کرو کہ گھاس ہے کبھی بھی جل جائے، کبھی بھی جو ہے نا خراب ہو جائے، اور گاون کا یہ بولے کبھی بھی جو ہے نا اس کا گاو خراب ہو جائے مثال کے طور پر. تو یعنی جب تک اس سے فائدہ حاصل نہ ہو، جب تک آپ کو مل نہ جائے، جب تک اسے بھروسہ مت کرو. اسی طرح ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس کا ہم کو اجر دے گا، اس کی حفاظت ہوگی. ہاں، اس ریاکاری میں، اس دگلے پن پہ، اس دکھاوے پہ مت پڑے کہ بھائی ہم بہت نیکوکار ہیں، ہم پارسا ہیں، کر ہی نہیں سکتے. تیسرے یہ کہ ظاہری اعمال غالب ہیں اور نیت اخلاص مثل قلب کے. قلب بغیر غالب، بغیر قلب کے بیکار، اور اعمال بغیر صحیح نیت کے بے فائدہ. اللہ اکبر. یعنی غالب کے معنی کیا ہوتا معلوم ہے؟ ظاہری عمل. اور اصل اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ وہ قلب میں ہوتا. تو جب تک غالب میں قلب نہ ہو، یعنی ظاہری اعمال تک قلب کا شامل نہ ہو، بولے وہ بیکار ہے، پھر وہ ظاہری ہے. اس لیے اعمال میں قلب کا ہونا، یعنی دل کا ہونا، وہ بہت ضروری ہے. صوفی کرام کیا فرماتے ہیں کہ خالص آگ پائیدار، اس کی گرمی قابل اعتبار. یعنی خالص آگ جو مخلص ہو، خالص آگ جس میں ریا نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، خالص آگ پائیدار، یعنی اس کا فاؤنڈیشن ہوتا، وہ پائیدار ہوتی. اس کی گرمی قابل اعتبار اور اس کا نور برقرار. سبحان اللہ. جیسے کہ کرۂ نار، یعنی بولتے ہیں نا والکینو، ہمیشہ رہتا تھا، وہ جلتے رہتا، ہمیشہ اس میں آگ موجود رہتی. اور انسانی مزاج کے خلط، یعنی انسان کا جو مزاج ہے نا، منگل ہونا، ملنا ایک دوسرے سے، میل جول، نہ تو اس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے اور نہ اس کے بجھنے کا بفضل تعالیٰ اندیشہ. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بجھتی نہیں، اللہ کے فضل سے جو ہے نا چلتی رہتی. انسانی فطرت میں ہے، فطرت میں ملنا جلنا لکھا ہوا ہے، وہ تو اس کو کوئی یعنی ایندھن کی ضرورت نہیں. لیکن غیر خالص آگ، نہ تو وہ خود پائیدار، نہ اس کی گرمی کا اعتبار، اور نہ ہی اس کے نور کو قرار. جیسے دنیا کی عام آگ کہ یہ ایندھن کی محتاج، اور ہوا پانی مٹی سے اس کے بجھنے کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے. آگ مثال کے طور پر جب تک لکڑی جب تک جلے گی، جب تک کوئلہ جب تک جلے گی، اور اس کو پانی سے ہوا سے ہم بجھا سکتے کیونکہ یہ خالص نہیں، اس میں مٹی کے اجزاء ہیں. اسی طرح خالص ایمان انشاءاللہ پائیدار ہے، اس کی حرارت رہنے والی، جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو ایمان پائیدار نہ ہو، جس کا یعنی جو تمہارے قلب سے نہ ہو، تمہارے قلب یعنی جب تک بولتا ہے نا تصدیق بالقلب اس میں موجود نہ ہو، خوش و خضوع موجود نہ ہو، وہ جو ہے نا پھر باقی نہیں رہے گا، وہ خالی دکھاوے والا رہے گا. جب دنیا کی آگ، ہوا آئی اور بجھا کے چلی گئی، پانی آیا اور بجھا کے چلا گیا. قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی کلمہ طیبہ پر زندگی، موت، قبر و حشر میں ثابت رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی کلمہ طیبہ پر، کس پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، موت پر، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ثابت رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا ہم سب کو جو ہے نا آخرت میں کلمہ نصیب فرمائے، ہمارے یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، قبر میں کلمہ نصیب فرمائے، حشر میں کلمہ نصیب فرمائے. اسی طرح اس کا نور زندگی و قبر اور حشر میں برقرار. قرآن شریف فرماتا ہے یعنی قیامت میں مسلمانوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیامت میں مسلمانوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، وہ نور اللہ نور ہو کے چلے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ حقیقی و خالص ایمان کی آگ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں. منافقین کا ایمان چونکہ خالص نہ تھا بلکہ ریاکاری اور دنیاوی اعراض سے مخلوط تھا، لہٰذا بجھ گیا. نیز یہ مخالفین ایمان پر تو کیا ثابت رہتے، کم بخت اپنے کفر پر بھی پورے طور پر قائم نہ رہے. اللہ اکبر. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آفتاب کی شعاعوں سے کپڑا نہیں جل سکتا، لیکن آتشی شیشے کے ذریعے سے جل جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ سورج نکلا ہوا ہے اور سورج میں ایک کاٹن کا کپڑا آپ بچھا دو، کچھ نہیں ہوتا، جلے گا نہیں. لیکن جیسے ایک میگنیفائنگ گلاس لیے نا، میگنیفائنگ گلاس لے کے کپڑے پہ رکھے تو جہاں پہ وہ جو میگنیفائنگ گلاس کی جو پڑلا پورا میگنیفائی ہو کے وہ کپڑا جل سکتا، وہ جلا دے گا. وہی آفتاب ہے، وہی سورج، لیکن جلا دے گا. اسی طرح توحید کی شعائیں کفر و فسق کے خرم من کو نہیں جلاتی جب تک کہ نبوت کی آتش شیشے میں سے چھن کرنا آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کفر جو ہے، کفر اور نفاق جو دلوں میں ہوتا، وہ عام طور پہ ایمان جو ہے نا وہ ویسا نہیں جلا سکتا اس کو، جیسے آفتاب کی روشنی. تو جیسے ہی نبوت کا شیشہ لگ گیا، جیسے وہ میگنیفائنگ گلاس آ گئی جہاں پہ نور کو سمیٹ کے جو ہے نا وہ دے دیتے، تو ویسے ہی نبوت کا شیشہ ہم کو نہیں مل جاتا جب تک وہ نفاق اور وہ جو ہے نا کفر ہمارے دلوں سے جل نہیں جاتا. تو اصل میں حقیقت میں پتہ کیا چلا کہ نبوت کا وہ شیشہ، وہ میگنیفائنگ گلاس ہے جو ہمارے دلوں سے کفر کو، ظلمت کو، نفاق کو جلا کر خاک کر دیتے، اس کو نور اللہ نور کر دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر نبوت کی شعائیں بھی دل کی خواہشوں اور سامان گناہ کو نہیں جلاتے جب تک کہ کسی دل کے شیشے میں سے چھن کرنا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یعنی اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کفر اور نفاق کو تو جلا دیں گے، لیکن پھر جو دنیاوی خواہشات، لغزشیں وغیرہ دل میں جو بسی ہیں، ان چیزوں کو جلانے کے لیے جو ہے نا پھر وہ عشق کی آگ چاہیے. توحید کی تاثیر کے لیے نبوت کی آڑ ضروری ہے.
اور نبوت کی تاثیر کے لیے ولی کا دامن درکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ توحید کی تاثیر کے لیے، توحید اگر آپ کے اندر اثر کرنا ہے تو پھر نبوت کی آڑ ضروری ہے، نبی کا سہارا ضروری ہے، اور نبوت کی تاثیر اگر چاہیے تو پھر ولی کا سہارا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ منافقین توحید کے قائل تھے مگر نبوت اور ولایت سے علیحدہ، لہٰذا ان کا نور بھی بجھ گیا۔ اس آیت سے شیطانی توحید کے حامی کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو صرف توحید یعنی توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ نبوت کی چیزیں نہ دیکھا جائے، اور نبوت کو اس طرح پا نہیں سکتے جب تک کہ ولایت کی چیزیں دیکھا نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق کی آگ وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا کو جلا ڈالتی ہے، اللہ وہ آگ نصیب کرے، آمین آمین۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، یہ مثال اس جگہ بظاہر چشمہ نہیں ہوتی کیونکہ منافقین کا دھوکے کے لیے کلمہ پڑھنا عین بے ایمانی تھا، ان کو اول ہی سے ایمان کا عارضی نور حاصل نہ ہوا، پھر بجھانے کے کیا معنی؟ اور مثال میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے آگ جلا تو لی مگر بعد میں بجھ گئی۔ یعنی ایک سوال یہ ہو رہا کہ بھائی جب ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بول رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ ایمان کی آگ جلائے تھے اور اللہ نے بجھا دی، بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوال ہے۔ اب جواب سنیے کہ چونکہ منافقین نے اس ظاہری کلمے سے مسلمانوں کی تلوار اور جزیہ سے امن پایا اور ان کے ساتھ غنیمتوں میں اور جہاد اور نمازوں میں شریک ہو گئے، یہ اس کلمے کا عارضی نور تھا جو ان کو حاصل ہو گیا، لیکن چونکہ بننے کے بعد ان کی یہ کلمہ گوئی کام نہ آئی، اس لیے نور کا بجھنا ان پر خوف چسپا ہو گیا، خوب چسپا ہو گیا۔ اس مثال میں چند جماعتیں شامل ہیں، ایک تو منافقین جنہوں نے دل میں کفر رکھا اور اظہار ایمان کیا، یعنی دل میں کفر رکھے ایمان کو ظاہر کیے۔ دوسرے وہ جو مخلص مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، یعنی ایمان لانے کے بعد بہک گئے، کفر پہ آ گئے، مرتد ہو گئے۔ تیسرے وہ جنہوں نے قدرت نے صحیح فطرت عطا فرمائی اور دلائل نے ان پر حق واضح کر دیا مگر انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا، یعنی ان کو اتنا علم بھی حاصل تھا، عقل بھی سب تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تین جماعتیں منافقین ہو گئے، دوسرے جو ایمان لانے کے بعد جو ہے نا گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، بہک گئے، اور تیسرے جو ہے نا وہ لوگ جن کو عقل تھی، ہر وہ چیز سے اللہ نے نوازا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنی ضد پر اڑے رہے اور ایمان نہیں لائے۔ یہ تینوں اس میں شامل ہیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔